إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول اللہ، سب کہیں بآواز بلند کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھ رہا ہوں. سورہ کون سی ہے؟ سورۃ الفتح ہے. سپارہ کون سا ہے؟ 26واں. اور سورۃ الفتح کی اس آیت کا نمبر کیا ہے؟ آخری آیت. خواتین و حضرات، اگر ایمان عزیز ہے اور چاہتے ہو کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان کی صحبت نصیب ہو جائے، آج گھروں میں جا کر اس آیت کا ترجمہ ضرور پڑھ لینا. اور
اس کی تفسیر اگر ممکن ہو اسے دیکھ لینا، اور اگر اس مصروف زندگی میں کچھ وقت نکلے تو بیوی بچوں اور خاندان والوں کو ساتھ بٹھا کر ایک بار سنا ضرور دینا۔ کرو گے ایسا کہ نہ کرو گے؟ پیچھے والے بھی بولے کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو کون کہہ رہا ہے؟ محمد میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات ختم ہو گئی؟ نہیں، جو محمد کے ساتھ ہیں ان کا بھی کوئی مقام و مرتبہ ہے کہ نہیں ہے؟ جنہوں نے محمد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا اور قربان کرنے کے بعد خوش ہوئے، راضی ہوئے، اور جو قربان نہ کر سکے وہ قربانی کرنے کے انتظار میں رہے، بچایا نہیں کسی نے، بچانے کی کوشش نہیں کی کسی نے، چھپایا نہیں، چھپانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جو کچھ تھا وہ لے آئے اور کہا پیغمبر جب تک ہم ہیں تب تک آپ پیچھے رہیں، جب ہم ختم ہو جائیں تب عرش والا آپ کی حفاظت کرے گا۔ جب تک سینے ہمارے ہیں اے محمد تیرے سینے تک کوئی تیر اور نیزہ پہنچ نہیں سکتا ہے، جب تک چہرے ہمارے ہیں اے ہمارے حبیب تیرا چاند سا چمکتا چہرہ کوئی اسے زخمی کر نہیں سکتا ہے، اے ہمارے حبیب جب تک ہمارے مال اور اولادیں ہیں تجھ تک پہنچنے والوں کو ان پر سے گزر کر جانا ہوگا۔ والذین معه، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ کون تھے؟ بولو بولو بآواز بلند بولو، کون تھے؟ پیچھے والے بھی بولیں کون تھے؟ میرے لیے نہ بولو، اس لیے بولو کہ اللہ مجھ سے اور تم سے راضی ہو جائے۔ میں نے کیا لینا اور آپ نے مجھے کیا دینا؟ والذین معه، اور جو ان کے ساتھ تھے، کون تھے وہ؟ بولو کون تھے؟ اور ان سب کا سردار کون تھا؟ کون تھا سب کا سردار؟ ابو بکر، عتیق، اور عتیق ان کا وہ لقب ہے جو عرش والے نے آسمان سے نازل کیا تھا کہ میرے حبیب تیرا یہ ساتھی جو ہے ابو بکر، عتیق کا معنی یہ ہے کہ میں نے اسے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ دے دیا۔ اور صدیق، جس نے پیغمبر کے لب ہلتے دیکھے تو ایمان لے آیا، جس نے پیغمبر کی آواز سنی تو ایمان لے آیا، جس نے پیغمبر کا بلاوا سنا تو سر کے بل دوڑتا ہوا آیا، جس نے پیغمبر کی طرف سے قربانی کا اعلان سنا تو جو کچھ تھا اپنے دامن میں سمیٹ کے لے آیا، تو کہا اے ہمارے حبیب تیرا یہ ابو بکر ساتھی صدیق ہے، اس نے جو سنا اس پر اسے کبھی شک، اس نے آپ کو جو عمل کرتے دیکھا اس نے کہا اب میری زندگی کا مقصد ہے ابو بکر جب تک زندہ رہے یہی کرتا رہے اور لوگوں کو اسی طرح بلاتا رہے گا، یہ صدیق ہے۔ والذین معه، عرش والا کہے اور جو تیرے ساتھ ہیں، اور دلوں کا حال مجھے بتلاؤ کون جانتا ہے؟ زور سے جواب دو، کون جانتا ہے؟ اور میں اور آپ انسان ہیں، کیا کتنی مرتبہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہمارے دل میں جو کچھ ہے بہت دفعہ ہمیں بھی اس کی خبر نہیں ہوتی،
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب سوتے ہیں پتہ ہوتا ہے دل میں کیا ہے، جب بے ہوشی میں ہوتے ہیں پتہ ہے دل میں کیا ہے، اور اگلے لمحے دل میں کیا آنے والا ہے اس کی مجھے اور تجھے بھی خبر نہیں. لیکن علیم بذات الصدور، وہ جس دل کو بناتا ہے جب تک وہ دل دھڑکتا رہے گا اسے پتا ہے اس میں کیا ہونے والا. جب دل والا مر جائے گا تب بھی اسے پتا ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا. وہ کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اے محمد تیرے تربیت یافتہ ساتھی، تیرے جان نثار، کوئی اور ان کو مانے نہ مانے، کوئی اور ان کو تسلیم کرے نہ کرے، کوئی اور ان کے حالات جانے نہ جانے، ان کی بڑائی، ان کی عظمت ان تمام چیزوں سے اوپر جا چکی. اشداء علی الکفار، یہ تیرے تربیت یافتہ، تیرے یہ مدرسہ مبارکہ کے ساتھی اور شاگرد، یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. ان میں دوغلا پن، ان میں منافقت، ان میں مصلحت پسندی، ان میں دنیا داری، یہ سچے، یہ کھرے، یہ ستھرے، یہ مصفا، یہ مجلا، یہ چمکتے ہوئے دلوں والے، یہ نورانی عقل و فکر والے. رحماء بینہم، لیکن جب آپس میں ہے تو ان جیسا محبت کرنے والا آپس میں زمین و آسمان نے دیکھا ہی نہیں. تراہم رکعا سجدا، یہ تیرے ساتھ کیوں ملے ہیں؟ تیرے ساتھ انہوں نے اپنا سب کچھ وابستہ کیوں کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دنیا چاہتے ہیں. میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ سے سوال کرے ہمارے دنیاوی اکثر تعلقات وہ کس لیے ہیں؟ کس لیے ہیں؟ اب تو یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بیٹوں بیٹیوں کا رشتہ بھی بہت جگہ کمرشل ہو چکا ہے کہ نہیں؟ ایسی بات اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. کتنی اولاد ماں باپ کے مرنے کا انتظار کرتی ہے جو کچھ ہے ہمارے حصے میں جلدی آ جائے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بھائی بھائی کے مرنے کا انتظار کرتا ہے، بھائی بہنوں کے مرنے کا انتظار کرتا ہے، وارث کم ہو جائیں حصہ مجھے. اور اگر رب کی طرف سے آ نہیں رہی ہے تو کتنے ایسے ہیں کوشش نہیں کرتے اپنی زندگی میں اسے سلا دو تاکہ حصہ ہمارے ہاتھ آ جائے. خونی رشتے، ان کا تقدس ہم دنیا داری کی وجہ سے پامال کر چکے. حرص، ہوس، لالچ اور کمینگی کے مارے ہوئے. لیکن وہ صحابہ کہتے ہیں، عرش والا کہتا ہے، اور عرش والے سے سچا کوئی اور ہے؟ بولو، جواب دو. اس قرآن پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اور جس کا ایمان نہ ہو یا باقی قرآن کو تو ماننے عیسائیت کا انکار کرے، اس کو کیا کہو گے؟ تراہم رکعا سجدا، ان کا عمل کیا ہے؟ ان کا کام کیا ہے؟ ان کے شب و روز اس میں ان کی مصروفیت کیا ہے؟ فرمایا پیغمبر تو دیکھے گا کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے. تو دیکھے گا کوئی میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، کوئی مجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تراہم رکعا سجدا، دن میں تیرے ساتھ نمازوں کی ادائیگی ہے، رات کو اندھیروں میں جھک کر اپنے رب کو منا رہے ہیں. پچھلے پہر دنیا والے جب طغیان و عصیاں برائی کے سمندر میں ڈوبے ہیں، اے محمد تیرے صحابہ رات کے اندھیروں میں ستاروں کی طرح زمین پر چمک رہے ہیں. تراہم رکعا سجدا،
عمل یہ ہے. اس عمل کے لیے انہوں نے لینا کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ سارا کچھ کر کے وہ کو دکھاوا نہیں کرتے ہیں, وہ ریاکاری نہیں کرتے ہیں, وہ کسی اور چیز کے حصول کی کوشش نہیں کرتے. اے محمد میں گواہی دیتا ہوں وہ یہ چاہتے ہیں کہ رب کا فضل مل جائے اور عرش والا ان سے راضی ہو جائے. ایک آیت بھی پوری نہیں, اس کے کچھ حصے میں ان صحابہ اس کے متعلق عرش والے نے سارا کچھ بتلا دیا ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کا باطن وہ تو صاف ہے ہی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں, اور جی باہر سے تو بڑا اچھا ہے, اندر اللہ ہی جانے کیا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں. باہر سے تو جو ایسے نظر آتا ہے لیکن اندر بچ کے رہنا. وہ عرش والا کہتا ہے ان کا اندر بھی صاف ہے, ان کا باہر بھی صاف, ان کا اندر بھی اجلا ہے, ان کا باہر بھی ستھرا ہے. یہ اندر سے بھی چمکدار ہے, باہر سے بھی نورانی ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے. بڑے لوگ ماتھا رگڑتے ہیں تاکہ دنیا والے سمجھے بڑا سجدہ کرنے والا ہے, اور اندر ان کے کیا ہوتا ہے؟ بدبودار, سیاہکار, بدکار, دنیا دار, اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے ظالم بے قرار. فرمایا ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان جو ہیں وہ ان کے اندر اور باہر کے ترجمان ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا یہ جو صحابہ ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی مثال تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یعنی ہم نے جو پہلے تورات اور انجیل نازل کی ہے اس میں جہاں اپنے حبیب کے متعلق بیان کیا ہے وہاں اپنے حبیب کے صحابہ کے متعلق بھی بیان کر دیا. یعنی یہ صحابہ ان کا تذکرہ قرآن میں پہلی بار نہیں, تورات اور انجیل اس میں بھی محمد تیرے صحابہ کی بشارت میں دنیا والوں کو دے چکا ہوں. صلی اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. کیا مثال بیان کی ان کے متعلق تورات اور انجیل میں کیا آیا؟ فرمایا ان کی مثال تورات اور انجیل میں اس کھیتی کی ہے جس نے اپنے ابتدائی پودے کا زمین سے, کھیتی اس کا زمین سے ابتدائی ظہور ہوا. بیج جب ڈالتے ہو تو جب بیج زمین سے نکلتا ہے, جو کھیتی کا درخت کا پہلا حصہ زمین سے نکلتا ہے, ان کی مثال اس کھیتی کی ہے جس نے اپنا ابتدائی حصہ زمین سے نکالا, پھر اسے مضبوط کیا, پھر موٹا ہوا اور پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا. اور کسانوں کو خوش کرنے لگا جنہوں نے انہیں بویا تھا, پانی دیا تھا, راتوں کو حفاظت کی تھی, ان کی رکھوالی نگہبانی کی تھی. اب وہ کسان جب کھیتی تن کر کھڑی ہو جائے خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کے گرد چکر لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا؟ آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا پہلے زمین سے نکلے, پھر سیدھے ہوئے, پھر موٹے ہوئے, پھر مکمل کھڑے ہو گئے. اور کسان جس نے لگایا تھا وہ دیکھ کر لہلہانے لگا, خوشی اور مسرت اس کے رگوں پہ میں دوڑ گئی. کسان خوش ہونے لگا اور فرمایا اس نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے, کافروں کو غصہ دلائے.
لیغیظ بہم الکفار، قرآن کے الفاظ، لیغیظ بہم الکفار. اس آیت کو سینے سے لگا لو اگر قیامت کو حوض کوثر سے پانی پینا چاہتے ہو. اس آیت کو سینے سے لگا لو اگر محمد کریم کی قیامت کے دن شفاعت چاہتے ہو. اس آیت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو اگر قیامت کے دن صحابہ کی صحبت میں محمد کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو. چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ زور سے جواب دیں پیچھے والے، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تگڑے ہوئے، کھیتی نکلی، لہلہائی، کسان خوش ہوا اور کافر، بولو کیا ہوا؟ کافر غصے میں آیا، ناراض ہوا. ان ایمان والوں سے اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے. یہ انہیں کہاں ملے گا؟ بولو بولو، ان صحابہ کو یہ ثواب اور بخشش کہاں ملے گی؟ دنیا میں بھی ملی اور آخرت میں ملی. تو یہ صحابہ پیغمبر کے بعد ایمان پر قائم رہے کہ نہ رہے؟ بولو جواب تو دو اللہ کے بندو. بڑا جھجک رہے، ڈر رہے، یا تھکے ہوئے؟ نہ میری بات ہے، نہ میرے باپ کی بات ہے، نہ میرے بڑے کی بات ہے. یہ بات ہے عرش والے کی یا اس کی بات ہے جس پر وحی آیا کرتی. تو وہ صحابہ ایمان پہ قائم رہے کہ نہ رہے؟ اور اگر معاذ اللہ کہنے والا کہے وہ ایمان پہ قائم نہ رہے تو پھر یہ قرآن کریم سچا نہیں ہے. پھر یہ قرآن، خواتین و حضرات میں اور آپ کیوں نہیں سمجھتے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ غیرت کا مسئلہ ہے. کسی کے باپ کو گالی دو ایک بار، ساری عمر معاف کرتا ہے؟ بولو جواب دو، اس میں غیرت ہو. کسی کی ماں کو برا بھلا کہو، ساری عمر معاف کرتا ہے؟ کسی کے بچے کو ایک بار تھپڑ مار دو، خاموش ہو جائے، کمزور ہے لیکن مرتے دم تک دل سے غصہ جاتا ہے. اور ابو بکر و عمر، عثمان و علی ان کی توہین ہوتے رہے اور ہم آرام سے سوئے رہے، پرواہ کوئی نہیں. اور جی کیا کرے کیا کرے؟ مجھ پر اور تم پر واجب ہے، واجب ہے. اور کل قیامت کے دن سوال ہوگا، منبر رسول پر کھڑے ہو کر کہنا سوال ہوگا. حوض کوثر پہ پانی پینے آئے ہو، میرے ابو بکر کے لیے تم نے دنیا میں کیا کیا تھا؟ شفاعت کے لیے دوڑے آئے ہو، عمر ابن الخطاب اس کی عزت کی حفاظت کے لیے تم نے کیا کیا تھا؟ جنت میں میرا قرب چاہتے ہو، عثمان ذو النورین وہ باحیا شخص کہ جس سے رب کے نورانی فرشتے شرماتے تھے، تم نے اس کی عزت اور عصمت کو بچانے کے لیے کیا کیا تھا؟ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ظالم ان کی شان میں گستاخی کرتے رہے. فاطمہ کا شوہر، حسن و حسین کا بابا، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا، تم نے اس کی منقبت، ان کی عزت کو بچانے کے لیے دنیا میں کیا کیا تھا؟ کیا جواب دیں گے؟ آج صحابہ کرام کے خلاف وہ زبان کھولیں جنہیں اپنے ایمان کی بھی خبر نہیں ہے. علم کے نام پر، تحقیق کے نام پر، ریسرچ کے نام پر، حق نکالنے اور غلطیاں مٹانے کے نام پر یاد رکھو تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت. وہ لوگ اپنے اعمال کے ساتھ چلے گئے اور ان جیسے اعمال کوئی کر سکے گا. اور میں اور تو ہمارے پاس کیا ہے؟ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم نے جو کمایا اپنے گندے دامن کو لے کر تم بھی آؤ گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے غلطیاں کی تم سے سوال نہیں ہوگا، تم سے یہی ہوگا تم نے جو سیاہیاں کی اس کا جواب دو. امام مسلم
حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، زندگی کا اصول بناؤ، زندگی کا اصول بناؤ کہ جب بھی صحابی کا نام آئے کیا کہنا ہے؟ زور سے کہو کیا کہنا ہے؟ اور یہاں یہ بھی یاد رکھو، اگر نہیں کہیں گے وہ تو صحابہ ہماری اس دعا سے اللہ نے انہیں غنی کر دیا، وہ میرے اور تیرے محتاج ہے، لیکن دعا کریں گے تو امید ہے اللہ کل قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب کر دے گا۔ امام مسلم حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ سے اس حدیث کو سنیں، فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثابت حدیث، ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا، اتھینٹک، پختہ، صحیح مسلم کی حدیث، اور ابو سعید الخدری بیان کرنے والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی کبھی گالی مت دینا۔ میرے صحابہ میں سے، حدیث کے الفاظ ہیں احد من اصحاب، یہ نہیں ہے 2 4 6 7 8 10 سے پیار کیا، باقیوں کے متعلق معاذ اللہ اپنی گندی زبانوں کو کھول دیا۔ احد من اصحابی، اور صحابی کون ہے؟ ہر وہ شخص بابرکت صحابی ہے جس نے ایمان کی حالت میں ایک بار چہرہ انور کا دیدار کیا۔ کتنی بار بولو، کتنی بار؟ وہ اتنے بڑے، ایک بار، کتنی دیر کے لیے؟ آنکھ جھپکنے کے برابر، جس نے حالت ایمان میں ایک بار دیدار کیا۔ امام الانبیاء نے کہا صحیح حدیث میں، ان آنکھوں پر عرش والے نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور اسی پر بس نہیں، فرمایا جس نے مجھے دیکھا حالت ایمان میں، وہ تو ہوئے ہی ہوئے، میرے دیکھنے والے کو جس آنکھ نے ایمان کی حالت میں دیکھا، عرش والے نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور اس سے آگے کیا چاہتے ہیں ہم؟ صحابہ وہ بھی جنتی، اور صحابہ کو دیکھنے والے تابعین وہ بھی انشاءاللہ جنتی۔ تو فرمایا میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی مت دو۔ کیوں؟ فرمایا اگر تم میں سے کوئی آئے اور احد پہاڑ کے برابر اس کے پاس سونا ہو، احد پہاڑ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ میلوں میں پھیلا ہوا ہے، میٹرز میں، فٹوں میں، ذراع میں، ہاتھوں میں، اس کی کوئی لمبائی چوڑائی نہیں، میلوں میں پھیلا ہوا ہے، اور بلندی بھی اس کی کتنی ہے؟ فرمایا تم میں سے کوئی اس کے برابر سونا لے آئے، اور میرا خیال ہے اتنا سونا تو ساری دنیا میں ویسے ہی موجود ہے، میلوں میں پھیلا ہوا، اور پتہ نہیں زمین کے اندر کتنا گیا ہوا۔ فرمایا اتنا سونا لے آئے، اور وہ سارے سونے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، سارے کو۔ ہم 10 روپے خرچ کرتے ہوئے کتنی بار سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے ہیں؟ تھوڑے سے پیسے دیے، پیسے دینے کے بعد مشکل آ گئی تو دل میں افسوس کرتے رہتے ہیں کہ اتنا حاکم تائی بننے کی ضرورت کیا تھی، جیب میں رکھنے تھے۔ یہی ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر سونا ہے، سارا رب کی راہ میں خرچ کر دو۔ لیکن یاد رکھو میرے صحابہ نے مٹھی بھر کے جو گندم یا کوئی چیز اللہ کی راہ میں جو خرچ کی ہے، مٹھی، فرمایا یا آدھی مٹھی، پوری مٹھی بھی نہیں، میرے کسی صحابی نے 1 مٹھی یا آدھی مٹھی کوئی چیز اللہ کی راہ میں دی ہے تو
سارا عہد اللہ کی راہ میں دینے کے بعد اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتے جو میرے رب نے میرے اس صحابی کو عطا کیا جس نے آدھی مٹھی کوئی چیز اللہ کی راہ میں دے دی ہے۔ اب ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح اللہ کے بندو، اب بیٹھ جائیں ان کا ایمان دیکھنے کے لیے، مائکروسکوپ لگائیں، خوردبین لگائیں، ان کا ایمان ٹھیک تھا کہ نہیں ٹھیک تھا۔ ضرورت یہ ہے میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم مسلمان بھی رہے ہیں کہ نہیں رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اذهب البأس رب الناس واشفه واشفنا واشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين